اب کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آئے تو چھوٹا ختم بھی کرواتے ہیں، بڑا بھی کرواتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، سر صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر وہی پرانی روش۔ تو یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا۔ کوئی مصیبت آئے، بندہ بیمار ہو جائے تو فٹافٹ صدقہ بھی کرنے ہیں، سر صدقہ بھی کرنے ہیں، کہنے ہیں جی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور جب مصیبت آئے تو پھر صدقہ دینا ہے، صدقہ پہلے دیں تاکہ مصیبت آئے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وَرُسُلِهِ، اور اس کے سارے رسولوں پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور نہیں ان میں تفریق کرتے، بین احد منہم، ان سارے میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، اولئک سوف یؤتیہم، یہ لوگ ایسے ہیں جن کو ان قریب اللہ دے گا اجورہم، ان کی نیکیوں کا بدلہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اور باتقاضۂ بشریت جو غلطی کوتاہی ہو جائے گی اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائی آپ سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے خصوصی ایک کتاب لے کے آئیں، قرآن کے علاوہ ہمارے لیے ایک کتاب لے کے آئیں۔ عجیب سوال ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ عجیب نہیں، یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا، آپ سے کتاب کا سوال کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں سامنے نظر آئے تب مانے۔ فقد سالو، یہ اس سے پہلے سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرا، اس سے بہت بڑا سوال، کون سا؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا، آرنا اللہ جارتن، ہم اللہ کو دیکھیں آمنے سامنے، درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس انہیں پکڑ لیا تھا ایک بجلی کی کڑک نے، بِظُلْمِهِمْ، ان کی اپنی زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ مطالبہ ان کا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن پھر بھی وہ سبق حاصل نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، پیغمبر ہونے کے باوجود، شریعت ہونے کے باوجود۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک یا کفر بندہ جہالت میں نہیں کرتا، بلکہ جب شریعت آتی ہے، احکامات واضح ہوتے ہیں تو پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، جرم بڑے تھے لیکن ہم نے اپنی رحمت سے انہیں معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے، واضح دلیلیں دی، تورات بھی دی، وہ عصا بھی دیا، ہاتھ روشن ہو جانے والا وہ بھی دیا، اور اس ڈنڈے کے اندر خاصیت تھی کہ زمین پہ پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، پتھر پہ مارتے ہیں پانی نکل آتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے سے مکر گئے، تو ہم نے طور پہاڑ ان کے اوپر پکڑ کے کھڑا کیا کہ آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے اوپر پھینکیں گے۔
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے انہیں کہا کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا، اور یہ عام منع نہیں تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان کے ساتھ پکا وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وعدہ کے خلاف ورزی، وعدہ توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، جو انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، پھر مختلف آنے والے نبیوں کو شہید کیا، بغیر حق، بغیر کسی شرعی حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور جب انہیں کہا گیا کہ اس کو مان لو تو انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ آج بھی کسی کو کہیں نا پردہ کریں تو کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ ہماری نیت صاف ہے۔ تو یہی وہ کہتے تھے کہ ہمیں تورات زبور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل پہلے ہی صاف ستھرے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ کہتے ہیں تمہارے دل صاف نہیں بلکہ تمہارے دلوں پہ اللہ نے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں یا بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ کتنا تھوڑا؟ جتنا ان کی مرضی ہو۔ جب کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آئے تو چھوٹا ختم بھی کرواتے ہیں، بڑا بھی کرواتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، سر صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر وہی پرانی روش۔ تو یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا۔ کوئی مصیبت آئے، بندہ بیمار ہو جائے تو فٹافٹ صدقہ بھی کرنے ہیں، سر صدقہ بھی کرنے ہیں، کہنے ہیں جی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ اور جب مصیبت آئے تو پھر صدقہ دینا ہے، صدقہ پہلے دیں تاکہ مصیبت آئے ہی نہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، اور پھر نبی کی والدہ پہ بدکاری کا نعوذ باللہ الزام لگایا، نبیوں تک پہنچے، اور پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے، راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ آگے لمبا چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ یہ ساری ان کی خباستیں ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا اور یہ بتلائی گئی ہیں، اس امت کو بات سمجھائی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہمارے لیے آسمان سے کتاب لے کے آئیں، یہ پارہ 15واں سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آیت نمبر ہے 90، 91، 92۔ صرف یہی نہیں کیا، وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تب مانیں گے، مکہ کی سرزمین میں پانی نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کتاب کو نہیں مانا۔ اچھا، کتاب کو مانا کیوں نہیں؟ وہ سارے تھے عرب، تھوڑا سا بتلاؤں، صرف ان کا بس تشریح ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا یہ قرآن گھر بناتے ہیں، یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وہ ایک یہودی جادوگر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا بتلاتا ہے، نعوذ باللہ تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ملاتے ہیں، اور صبح آ کے ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ انہیں چیلنج دیں کہ آپ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، چلو اس قرآن کو آپ نہ مانیں، آپ اس جیسا سارے مل کے قرآن لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ یہی ہے، اگر گھر میں بناتا ہوں آپ اسی قسم کا بنا کے لے آئیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اسی کے برابر ہوگا تو میں مان لوں، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں لا یاتون بمثلہ، یہ سارے جنات کو بھی اکٹھا کر لیں، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، قرآن جیسا قرآن لا سکتے نہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ ایک دوسرے کے سارے مددگار ہو جائیں، ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور جب وہ اس سے انکاری ہو گئے کہ ہم ایسا قرآن نہیں لا سکتے، تو پھر اور کوئی طریقہ نہ ملا تو کیا کر دیا؟ قرآن کا انکار کر دیا اور کہا اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، کوئی اور کتاب لے کے آئیں۔ اب یہاں پہ آگے جو چیزیں مانگی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں پانی نہیں ہے، آپ قرآن کو چھوڑیں، آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں ہمارے سامنے پتھروں سے پانی نکلے، چشمے جاری ہو، نمبر ایک۔ او تکون لک جنتن، اور یا تیرے پاس ایسا باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و عنب، انگوروں کا، و فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر اگر تیرے اندر اتنی پاور ہے، ہم نے تیرے قرآن کا انکار کر دیا ہے، تو آسمان سے کوئی آسمانی آفت، کوئی بادل لا اور وہ ٹکڑا ہمارے اوپر گرے اور ہم تباہ ہو جائیں۔ او تاتی باللہ، یا پھر اللہ کو لے کے آؤ، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا یہودیوں نے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، انہوں نے کہا اللہ کو لے کے آ ساتھ، اللہ آئے تیرے ساتھ اور وہ کہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہم مان لیں گے، اللہ ہمارے ساتھ بات کرے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ والملائکۃ قبیلہ، اور ساتھ فرشتے بھی ہوں۔ او یکون لک بیت من زخرف، وہ آدن بھائی دکان پکوڑیاں دی تے گل کروڑاں دی ہیں، بھائی گھر ہے اتنا سا تو کہتے ہیں جی میں اللہ کا رسول ہوں، اگر اللہ کا سچا رسول ہے تو تیرا گھر سونے کا ہو، بناؤ۔ او ترقی فی السماء، یا پھر ہمارے سامنے تو آسمان پہ چڑھے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم تیرا صرف اوپر چڑھنا اور واپس آنا نہیں مانیں گے کہ تو چڑھ جائے اور واپس آ جائے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں کہ تو جب نیچے اترے تو ایک کتاب لے کے آئے، ایک خط لے کے آئے ہمارے نام کا، نَقْرَؤُهُ، ہم اسے پڑھیں گے تو پھر مانیں گے۔ انہوں نے کہا یار ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو۔ قل سبحان ربی، یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ میرے رب کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے، کائنات میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور پیغمبر کا معجزہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ رَسُولًا، اللہ مینو خدا بنا کے نہیں بھیجیا، میں اللہ دا بننا تے اللہ دا رسول ہاں۔ کوئی بندی جڑتی کرو، بندے دے پتراں والی گل۔ تو یہ ان کے مطالبے تھے، وہ تو نہ مننے والی گل ہو، یہ ساری نہ ماننے والی باتیں، تو رسولوں کے ساتھ تفریق نہیں، بھائی یہ کریں گے تو پھر مانیں گے۔ ایمان یہ ہے، ایمان بالغیب ہے، بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی دلیل کے ماننا۔ کیسے ماننا؟ جس طرح صدیق اکبر نے مانا، جس طرح خدیجۃ الکبریٰ نے مانا، جس طرح علی المرتضیٰ چھوٹے سے بچے ہیں جس طرح انہوں نے مانا۔ کوئی معجزہ طلب کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
یہ ایمان ہے۔ رسول سے جب مطالبہ کر دیا جائے تو پھر نہ ماننے کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے، نبی سے معجزہ طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔